عزیز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کا جو عنوان ہے وہ بہت ہی اہم عنوان ہے۔ جہاں یہ اہم ہے وہاں ہم کو لگتا ہے کہ یہ خوفناک بھی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اس کے بارے میں ذرا سا ڈرتا بھی ہے۔ تو بہرحال جہاں یہ خوفناک ہے وہاں پر یہ عنوان حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک دن ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا سے ہمیں واپس بھی ہونا ہے، اور اس حقیقت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ نہ کوئی آج تک بچا ہے، نہ کوئی بچے گا، ان فیوچر بھی کوئی نہیں بچے گا۔ یہ دنیا ختم ہونے کے لیے ہی ہے، یہ حقیقت ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ہم آگے بڑھنے سے پہلے اپنے آپ پر ذرا یہاں غور کر کے دیکھیں کہ یہ آیت کس کے لیے ہے۔ یہ آیت ہم اور آپ کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ آیت ہے کہ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو آج ہم زندہ ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم خاموش ہو جائیں گے، ہمارے ہاتھ پیر سب رک جائیں گے، ہمارا کھانا پینا سب بند ہو جائے گا، اور وہ دن ہوگا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، اور ہم دوسروں کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ آج ہم اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کا جو ہے ہم شیمپو استعمال کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا جو ہے صابن یوز کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کی خوشبو یوز کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو جو ہے غسل دے کے بہت ویسا محسوس کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم بالکل بے بس اور مجبور ہوں گے، لوگوں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ جس طریقے سے چاہیں لوگ ہمارے ساتھ جو ہے ہمیں جو ہے نہلائیں۔ تو اس کی تیاری کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کے لیے ہم سوچیں کہ کیا ہم تیار ہیں؟ اگر ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے، کسی سے ملنے بھی جانا ہوتا ہے، رشتہ داروں کے یہاں یا دوست احباب کے یہاں، تو ہماری کتنی تیاری ہوتی ہے نا، کہ ہم فلاں کے گھر جا رہے ہیں تو کیا پہن کے جائیں، فلاں کے گھر جا رہے ہیں تو کیا بات کریں گے، پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں۔ کیا اگر کچھ ان سے لینا ہے، کچھ مانگنا ہے، یا کچھ ان کو انوائٹ کرنا ہے اپنے پروگرام میں یا اپنے گھر کے فنکشن میں، تو ہم ایک وہ بنا لیتے ہیں ذہن میں اپنے کہ ہم جائیں گے، یہ کہوں گی، میں یہ کہوں گی، ایک پلان ہمارا پورا ہوتا ہے ذہن میں ہمارے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کیا ہمارے پاس تیاری ہے؟ جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جب ہماری تیاری ہوگی تو ہمارے دل مطمئن ہوں گے، ہم مطمئن ہوں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جائیں گے تو ہم اپنے یہ کام، یہ اعمال، یہ کرتوت اللہ تعالیٰ کو دکھائیں گے، اور اگر وہ جنت کے لائق ہوں گے تو ظاہر بات ہے ہم مطمئن رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو شوق ہے وہ کیسے پیدا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو شوق ہوتا ہے وہ جب نماز ہمیں بوجھل نہ لگے، جب نماز ہمیں بھاری نہ لگے، جب نماز ہمیں دشوار نہ لگے، فجر میں اٹھنا ہمیں مشکل نہ لگے، جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوگا تو یہ چیز پیدا ہوگی۔ جب قرآن کی آواز، قرآن کے الفاظ، قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے دل پر اتر جائے، عمل کی ہمیں توفیق ہو، تو اللہ تعالیٰ کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب ہمارے اندر شرم حیا آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا شوق جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ہمارے یہ جو آنسو جو ہم اللہ تعالیٰ سے گراتے ہوئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے جب ہم اپنے آنسو گراتے ہیں، صرف اللہ توبہ نہیں بلکہ آنسوؤں کے ساتھ جب ہمارا جو ہے توبہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور دل ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جو تیاری ہے وہ کیا تیاری ہوگی؟ لوگوں کے پاس جب ملاقات کی تیاری ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بہترین لباس چوز کرتے ہیں،
कुछ तोहफे तहाइफ ले लेते हैं कि हाँ फलां के घर जाना है, बेटी के घर जाना है, बहू के घर जाना है, तो मैं ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, एक अपना लंबी फहरिस्त होती है। और अल्लाह ताला की जो मुलाकात की तैयारी होती है वो डिफरेंट है। वो है वक्त पर नमाज, अव्वल वक्त पर नमाज, खुशू और खुशबू के साथ पढ़ी गई नमाज, और तन्हाई की नेकी। अकेले में बहुत मुश्किल होता है तन्हाई की नेकी। एक महफिल में कोई नेक काम करना बहुत आसानी से इंसान कर देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मेरी चीज़ सोशल मीडिया पे जाएगी, ये मेरी रिकॉर्ड होगी, या 4 लोग देखेंगे मुझे। लेकिन तन्हाई में कोई नेकी करना ये बहुत उसकी काम होता है। और अपनी ज़बान की हिफाजत, आपको वो हदीस भी यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ज़बान की और शर्मगाह की अपनी हिफाजत की वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो ज़बान की हिफाजत, अपनी ज़बान से किसी का दिल ना दुखे, मेरी ज़बान से किसी को तकलीफ ना हो, मेरी ज़बान से जब भी निकले सही बात निकले, जब भी निकले नेक बात निकले, किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी का दिल ना दुखे, गीबत ना हो, ये चीज़ की जो है ज़रूरत है। और लोगों के ऐब छुपाना। आखिरी बात, हम रोज़ाना अपने आप से ये सवाल करें कि अगर आज मेरा बुलावा आ जाए तो क्या मैं तैयार हूँ? क्या मेरे अमाल हैं ऐसे? हमें अगर कहीं जाना होता है तो हम कितनी पहले से तैयारी कर लेते हैं कि अचानक टिकट मिलेगा और अचानक जाना हो जाएगा। तत्काल में टिकट अगर निकालने की जब बात आती है तो हम ये नहीं सोचते कि जब टिकट निकलेगा मैं तभी तैयारी करूंगी, ऐसा नहीं सोचते हैं। भाई बताया है कि तत्काल में निकलना है तो मैं तैयारी तो पूरी रखूं, पूरी तैयारी करते हैं। तो रोजाना हम खुद से ये सवाल करें कि क्या आज मुझे अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आ गया तो क्या मैं तैयार हूँ? अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए क्या मेरी तैयारी है? एक हदीस का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह इससे मुलाकात को पसंद करता है। क्या ही खूब है, यानी अल्लाह ताला हमारी मुलाकात के लिए बेचैन है, अल्लाह ताला पसंद कर रहा है कि मैं उससे मिलूं। तो जब हमारे आमाल इस लायक होंगे तो यकीनन हमारी जो वो खबर होगी, हमारा वो जो अंधेरा वाला जो गढ़ा होगा वो हमारे लिए अल्लाह ताला से मुलाकात का एक शानदार दरवाज़ा बन जाएगा। तो बहरहाल हमें अल्लाह ताला से मुलाकात का एक शौक़ होना चाहिए और उस शौक़ के लिए हमें आमाल करने चाहिए, ताकि कल जब हमें गुस्ल दिया जाए या हमें कफन पहनाया जाए तो हमें उस वक्त ये एहसास हो कि यकीनन हाँ हम जो है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। तो मैं बहनों में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। तो आज का ये जो हमारा गुस्ल मैयत का ये जो वर्कशॉप रखा गया है, तो ये जहाँ पे मैयत को गुस्ल देने का तरीक़ा सीखने का है, वहीं पर यह है कि मौत की तैयारी का भी है कि जब हम, जाहिर बात है, जब गुस्ल का तरीक़ा सीखेंगे तो हमारे दिल पे ख्याल आएगा कि एक दिन हमें भी यहाँ से जाना है तो किस अंदाज में जाना है, किस तरीके से अल्लाह ताला से मुलाकात करनी है। तो बहरहाल दोनों चीज़ें यहाँ पे आप लोग जहन में रखते हुए चलिए कि हमें गुस्ल मैयत का तरीक़ा भी सीखना है और अल्लाह ताला से जो मुलाकात हमारी होनी है उस मौत की भी जो हमें तैयारी करनी है। बहनों, गुस्ल मैयत की जो शरई हैसियत है इसके बारे में ज़रा सा हम डिस्कशन करें कि हमारा दीन, हमारा जो इस्लाम है ये एक मुकम्मल दीन है, जहाँ पर इस्लाम हमें जीने का तरीक़ा सिखाता है, ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ा सिखाता है कि किस तरीके से हमारी ज़िंदगी बसर हो, किस तरीके से हम रिश्ता करें तो किस तरीके से करें, हम लेन देन करें तो किस तरीके से करें, औलाद की तरबियत करें तो किस तरीके से करें। यानी तमाम मामलात में अल्लाह ताला जो है हमें जीने का सलीका सिखाता है। कुरान पाक हमारे पास मौजूद है। वहीं पर ये देखिए कि अल्लाह ताला ने मरने के आदाब भी बताए हैं। यानी गुस्ल मैयत क्या है? गुस्ल मैयत अगर देखा जाए तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर आखिरी हक है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमानों पे कई हक है, उसमें से सबसे आखिरी हक ये है कि वो उसको अदा करे। और आपको मालूम है कि गुस्ल मैयत जो है फर्ज़े किफ़ाया है। फर्ज़े किफ़ाया किसे कहते हैं कि अगर कुछ लोग अदा कर लें तो तमाम लोग बरिज़िम्मा हो जाएंगे। अगर मानिए कि हमारी कॉलोनी में किसी खातून का इंतकाल हुआ और कोई लेडीज नहीं मिल रही हैं,
کوئی بہت پریشانی ہو رہی ہے، اگر کسی نے بھی اس کو غسل نہیں دیا تو تمام کالونی والوں کے اوپر گناہ ہو جائے گا. لیکن اگر چند لوگوں نے اٹھ کر اس کام کو انجام دے دیا تو تمام کالونی والے، تمام سوسائٹی والے جو ہے بری ذمہ اس سے ہو جائیں گے. تو یہ اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں کی ہر بہن کو یہ آنا چاہیے. ہم اجتماع کے لیے تو سمجھتے ہیں کہ درس قرآن فلاں بازی کر لیں گی، درس حدیث فلاں بازی کر لیں گی، لیکن یہ کام کے لیے میں کہتی ہوں ہم سب کو الرٹ رہنا ہے، ہم سب کو آنا چاہیے. ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں گھر میں اگر انتقال کسی کا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا مسئلہ جو آتا ہے نہلانے کا ہوتا ہے. کس کو بلائیں، کس کو بلائیں، کیوں بلائیں بھائی؟ کون سے ایسا بھاری کام ہے یہ؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر وحشت، ڈر، اس کی وجہ سے بھی ہم لوگ ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ لا علمی ہے، سیکھا ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم سب کو جو ہے اس چیز کو جو ہے سیکھنا ہے. اور سیکھنے کے بعد میں کہتی ہوں کہ جس گھر میں انتقال ہو کسی کا، اس کی بہنیں، بیٹیاں، مائیں آگے بڑھیں اور اپنا وہ کام، اپنی اس میت کو جو ہے تیار کر کے، سجا کر جو ہے رخصت کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایسے علاقے سے فون آ جاتا ہے کہ بھئی وہاں پہ کوئی نہلانے والا نہیں ہے. ایک بار میور وہار میں بہت بارش ہو رہی تھی، کئی سال پرانی بات ہے، بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور کسی کا انتقال ہو گیا وہاں لیڈیز کا. تو مرکز میں فون آتا ہے کہ جماعت میں کوئی نہلانے والی مل جائیں گی اور ہم جتنا چاہیں ان کو دے دیں گے. تو مرکز سے کال آتی ہے کہ کوئی آپ یہاں ابو الفضل میں کوئی نہلانے والا ہے، ہم گاڑی کا انتظام کر دیں گے، ہم آپ کو جو ہے بھیج دیں گے، وہاں پہ بہت سخت ضرورت ہے. تو بہرحال ہم گئے، ہو گیا. لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ مال ہے، دولت ہے، بہت عالیشان ان کا گھر، سب کچھ ہے، لیکن آخری رسومات ادا کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. تو بہت افسوس ہوا تھا اس وقت ہم کو کہ یہ کیسا ہمارا ماحول ہو رہا ہے، ہم اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے ہیں. تو ہمیں اس کی طرف جو ہے توجہ دینی ہے. اب آئیے میں ذرا سا غسل میت کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلوں، کیونکہ جب کسی چیز کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے نا تو جذبہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو غسل دے اور اس کے عیب چھپائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے. سوچئے ہم ذرا اپنے دامن میں جھانکیں، کتنے عیب ہمارے اندر ہیں. بظاہر ہم دنیا میں لوگوں سے چھپا لیتے ہیں، میرے اندر جو خرابی ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم، کیونکہ میں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھانک دیا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. اور اللہ تعالیٰ اگر کل قیامت میں ہمارے عیب نہ چھپائے تو سوچیے کتنا برا حال ہوگا. تو بہرحال شرط یہاں پہ جو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا، اس کے عیب چھپائے گا. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم بھی میت کے، یعنی جس کا جو ہم غسل دے رہے ہیں، اس کے عیوب کو چھپائیں، اپنی زبان بند رکھیں، اپنا دل نرم رکھیں، اپنی نگاہ نیچے رکھیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ انتقال کسی کا ہو گیا، نہلانے گئے، آنے کے بعد چرچے. دیکھا تھا کتنا سر گندا ہو رہا تھا نا ان کا. بھویں شاید ان کو نہلایا نہیں ان کی بہو نے، ان کی بیٹی شاید ان کو پوچھتی نہیں ہے. ان کے ناخن دیکھے تھے، ان کا میل دیکھا تھا، کیسی ان کی حالت ہو رہی تھی نا، زخم کیسا تھا نا. اس طریقے کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ بہت ہی وقتی تو ویسے بھی گناہ کا کام ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت ہماری پردہ پوشی کرے گا جب قیامت میں کوئی پرسان حال ہمارا نہیں ہوگا. تو بہنوں، اگر ہمارا کبھی موقع ملے نہلانے کا تو میت کے بارے میں ہم کچھ نہ کہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی میت کو غسل دیتا ہے تو وہ اس طریقے سے پاک ہو جاتا ہے گویا وہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یعنی اتنے ہمارے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو غسل میت کا جو اجر ہے نا، یہ اس کا جو اجر اور ثواب ہے یہ مختلف ہے. کیونکہ یہ کام اسٹیج پر نہیں ہوتا، یہ کام ڈائس پر نہیں ہوتا، بھری محفل میں نہیں ہوتا کہ لوگ دیکھیں گے. اور نہ اس کام میں جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ فوٹو کھینچ رہی ہے، ویڈیو بن رہا ہے، یا تصویریں اتاری جا رہی ہیں کہ فلاں نے وہ کیا، یا پھر اخبار میں آ رہا ہے کہ فلاں نے فلاں کو غسل میت دیا. کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک بہن جاتی ہے، نہلاتی ہے، گھر آ جاتی ہے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتا، گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں فلاں آئی تھی اور غسل دے کر چلی گئی. لیکن
یہ سوشل میڈیا پر یا کسی جگہ جو ہے اس کا شور نہیں ہوتا ہے. اس کا جو شور ہوتا ہے وہ فرشتوں میں ہوتا ہے. اس عمل کے لکھنے والے جو ہیں فرشتے ہوتے ہیں, اور یہ صرف فرشتوں کو اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اس عمل کو پسند کرتا ہے, اس طریقے سے کہ گویا ہمارے تمام گناہ معاف ہو گئے ہوں. تو بہرحال اور آگے چلتے ہیں. معافی چاہتی ہوں, میرا اصل میں گلا تھوڑی دیر پہ خشک ہو جاتا ہے, شاید تھائرائڈ کا مسئلہ ہو. نہ ڈاکٹر کو دکھایا نہ اس چیز میں پڑے ہم. بہرحال تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ غسل سے پہلے اگر ہمیں غسل کے لیے بلایا جائے, اگر ہمیں جانا ہو, تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری نیت خالص اللہ کے لیے ہو, کہ میں جو یہ کام کر رہی ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے, نہ ان گھر والوں کی خوشی کے لیے کہ لوگ مجھے خوش کہیں گے, لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے, نہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہو. اور جب ہم غسل دینے لگیں تو سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے کہ نیت کریں اور بسم اللہ کر کے شروع کریں, اور اس کے بعد جو ہے پردے کا مکمل اہتمام کریں. یہ نہیں ہو پاتا. کئی جگہ میں نے ایسے گھروں میں دیکھا ہے کہ بھئی 4 لوگوں کی ضرورت ہو رہی ہے لیکن کھڑے ہیں 8-10, چادر پکڑنے کے بہانے کھڑے ہیں تو منہ جو ہے ان کا ادھر اندر ہی ہے. کیوں؟ کیا ہم پسند کریں گے کہ میں واش روم میں جاؤں اور میں نہاؤں, کوئی دروازہ کھول کے مجھے جھانکے, میرا پڑوسی یا میری دوست یا میری بیٹی بھی اگر جھانکے تو ہم ڈانٹیں گے. بائی چانس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز مانگنی پڑے کہ بیٹا ذرا مگا دے دو یا فلاں چیز دے دو, کتنا تھوڑا سا دروازہ کھول کے ہم ہاتھ سے لے لیتے ہیں. تو کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ایک میت جو بالکل بے سود ہے اس کو اس کی جو ہے بے پردگی اگر وہاں ہو جائے؟ تو اسی طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے جس طریقے سے ہم زندہ کی اپنی جو ہے وہ کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جس جگہ نہلایا جائے وہاں پر بیجا گفتگو نہ ہو. کب ہوا تھا انتقال, کیسے ہوا تھا انتقال, بیٹا آیا تھا, بہو تھی کیا ان کے پاس, ہاسپٹل میں تھی, کتنے دن سے تھی ہاسپٹل میں, شاید کوئی گیا نہیں ہوگا. یعنی اس طریقے کی باتیں بھی جو ہے اس چیز سے ہمیں بیجا گفتگو, جس کا کوئی ریزن وہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پوچھ لیا بیمار تھی, انتقال ہو گیا, بچے وغیرہ ان کے آگے, بات ختم. لیکن ہماری جو گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے وہ دوسرا ہی ہوتا ہے, یا تو تنزیہ یا تجسس بھرا, اس طریقے کی ہم گفتگو کرتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کا بھی جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد بہت ہی آہستہ سے یعنی اپنی آواز کو نرم اور سلو, یعنی بہت ہی خاموشی سے ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. ایک ہڑبڑوں سا نہیں, صابن نہیں آیا, وہ نہیں آیا, کفن کے ہم چیخ پکار کرتے نا, اس طریقے کا نہیں. بہت ذرا اہتمام کے ساتھ ہمیں جو ہے رخصت کرنا ہوتا ہے میت کو. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے, میت کو, اگر میت ہاسپٹل سے آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پوری طریقے سے دیکھ لیں, کہیں ٹیپ تو نہیں لگا ہے, کہیں ٹاکے تو نہیں ہیں. اس طریقے سے پوری طریقے سے ہم پورا اس کا مکمل جائزہ لیں. اور جس کپڑے میں وہ لپیٹ کے آتی ہے, جگہ جگہ ٹیپ لگے ہوتے ہیں, کہیں بایوپسی کی ہوتی ہے تو کہیں کچھ ہوتا ہے, تو کہیں پہ جو ہے ٹیپ وغیرہ لگا ہوتا ہے, تو اس ٹیپ وغیرہ کو چھٹائیں. اور اس ٹیپ وغیرہ کو چھٹانے کی بھی بہت زیادہ وہ ہے. یہ نہیں کہ بے دردی سے یار انتقال ہو گیا, یہ کہ ہمیں غصہ تھوڑی کریں گے کہ ان کو تکلیف تھوڑی ہوگی, نہیں, تکلیف ہوتی ہے. اس ٹیپ کو چھٹانے کے لیے بھی بہت معمولی باتیں ہیں, حالانکہ اس میں آنی نہیں چاہیے یہ باتیں, لیکن میں بتا رہی ہوں جب ہم سیکھ رہے ہیں تو پوری طریقے سے ہم سیکھیں. تو اس کو جو ہے تیل لگائیں, پانی سے اگر ہم کھینچیں گے تو ہماری کھال جو ہے بہت وہ ہو جاتی ہے, تکلیف دہ ہو جاتی ہے. ہم اپنے اس میں بھی اگر ٹیپ لگ جاتا ہے, ہم جو لگاتے ہیں بینڈیڈ وغیرہ چھٹاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہاسپٹل سے میت آئی ہے تو اس کو چھٹانے کے لیے ہم تیل کا استعمال کریں, گیلا کریں پانی سے یا تیل سے گیلا کر کے تمام چیزوں کو چھٹائیں. اور اس کے بعد اگر میت کے انگوٹھی ہے, چوڑی ہے, یا جو بھی زیور ہے, کان میں, ہاتھ, گلے میں جو کچھ بھی ہے, وہ تمام زیور کو اتار دیں. کوئی بھی زیور جو ہے نہیں رکھا جائے گا. اور خصوصاً یہ جو ناک میں جو ہم لونگ پہنتے ہیں, اس کے لیے بہت زیادہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے اور چیزیں تو ہم اتارتے رہتے ہیں, رکھتے رہتے ہیں, آسانی سے ایزی اترتی ہیں, چڑھتی ہیں, چاہے چوڑی ہو چاہے انگوٹھی ہو. لیکن یہ ناک کی جو لونگ ہوتی ہے وہ برسوں سے ایسی پڑی رہتی ہے, اللہ ماشاء اللہ کوئی بدلتا ہو, تو اس کو نکالنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے, کھینچن تانی ہوتی ہے. تو اس کا ایک بہت ہی اچھا ہے طریقہ کہ ہم ایک انگلی جو ہے ناک کے اندر ڈالیں اور جو یہ لونگ ہوتی ہے وہ اوپر اٹھ جاتی ہے, اور نیل کٹر سے اس کو کاٹ دیں.
بہت ایزی ہے کھینچنے کی، دھاگا لاؤ اور یہ کرو وہ کرو، میت کو بس مقصد یہ ہے کہ تکلیف نہ ہو. تو اس طریقے سے آرام سے ہم اس کو جو ہے کاٹ دیں اس کو لونگ کو. اور تمام جو سامان ہوتا ہے اس کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ بھی ایک امانت ہے. تو گھر کے جو سربراہ ہیں یا ان کی بیٹی یا بہو یا ان کی ماں جو بھی ہو، ان کے حوالے وہ تمام سامان کر دیں گے ہم. پہلے تو میت کو دیکھ لیا کہیں پہ زخم ہے کیا ہے، اور اگر ایسا زخم ہے کہ جس سے ہمیں لگے کہ اگر ہم اس کو چھٹائیں گے تو بلیڈنگ زیادہ ہو جائے گی یا پس ہوگا یا جو بھی ہے، تو اس کو بہتر ہے کہ سب سے آخر میں صرف پانی ڈال کے دوسری روئی لگا دیں. اس وقت شروع میں ہم جو ہے بالکل اس کو ہاتھ نہ لگائیں. اس کے بعد تمام سامان اتار دیا. اس کے بعد میت کے جو ہے کپڑے بہت آسانی سے جو ہے کپڑے اتارتے وقت بھی احتیاط اس بات کی کرنی ہے کہ ایک کپڑا اس کے اوپر ڈال دیا جائے اور اس کے بعد آہستہ سے تو تمام کپڑوں کو جو ہے اتارا جائے. اگر آسانی سے اتر رہا ہے تو صحیح ہے، اگر نہیں اتر رہا ہے تو قینچی کے ذریعے آرام آرام سے کاٹ دیں، اور بہت ہی احتیاط سے کاٹیں کہ کہیں قینچی جو ہے ادھر ادھر نہ لگے. بہت آرام سے جب ہم کپڑے ان کو میت کے اتار دیں گے، اس کے بعد آتی ہے باری غسل دینے کی. اس کے بعد سب سے پہلے ہم استنجا کروائیں گے. استنجا کے لیے لازمی ہے کہ ہم گلوز ضرور پہنیں. اپنے الٹے ہاتھ میں جو ہے گلوز پہن کے ہم استنجا کرائیں، چاہے وہ ملتانی مٹی سے کرائیں چاہے روئی سے کرائیں، جو بھی ہے وہ دونوں چیزیں جائز ہیں. اور ایک بات میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ فقہی مسائل میں بالکل نہ پڑیں. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے. اگر ہم معمولی نہیں، آپ نے ایسا کیا، آپ نے تھوڑی روئی لی یا آپ نے جو ہے تھوڑا سا وہ ملتانی مٹی تھوڑی لی، یا پھر ملتانی مٹی کیوں لی، فلاں کیوں نہیں لیا، ان تمام چیزوں میں جو ہے پڑھنا نہیں ہے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ جتنے کم لوگ رہیں گے اتنے آسانی سے کام ہوگا، جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ مشورے ہوں گے. تو اس لیے جو اس چیز کو جانتا ہے، جس کے پاس اس کا علم ہو، وہی لوگ جو ہے آگے آئیں. ٹھیک ہے، ہم گھر کے ایک آدھ لوگ کو اگر ان کو علم نہیں ہے تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ بھیڑ نہ جمع کریں. تو بہرحال ہم کیا کریں گے، استنجا کروائیں گے. استنجا بہت اچھے سے ہوگا، 3 دفعہ ہوگا، اور آگے اور پیچھے. اگر مریض بیمار کی حالت میں تھا، پیمپر ڈائپر وغیرہ پہنا تھا، تو وہ سب اتار کے آگے پیچھے بہت اچھے سے استنجا کروائیں گے. اور اس کے بعد جو ہم نے گلوز پہنا تھا اس گلوز کو پھینک دیں گے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ میں آپ کو اور بتاتے چلوں کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے استنجا کرایا، اب آپ ہٹ جائیے، اب آپ غسل نہیں دے سکتی ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ تو صرف کپڑا جو گلوز ہم نے پہنا نا وہی ناپاک ہوا، بس اس گلوز کو ہم نے ہٹا دیا اور پھر ہم اپنا آگے جو ہے شروع کریں گے. وہ تو اس کے بعد جب ہم پورے استنجا، اور جب استنجا کرائیں گے، میں بھی جب ڈیمو دوں گی تو آپ کو پتا چلے گا، ہلکا سا پیٹ کو دبائے، ہلکا سا پیچھے سے اٹھائے، تاکہ اگر کوئی گندگی، اگر کوئی غلاظت ہے پیٹ میں تو وہ پیشاب کے راستے سے جو ہے وہ باہر نکل جائے گی. تو اس کو ذرا سا پیٹ دبا کر ہم جو ہے اس کو باہر نکال دیں گے. استنجا کے بعد بہت آسان طریقہ ہے، جس طریقے سے ہم اپنا کرتے ہیں. ہم کیسے نہاتے ہیں، پہلے استنجا وغیرہ کرتے ہیں، اس کے بعد وضو کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے پھر میت کو ہم وضو کرائیں گے. جو بھی کام ہوگا، شروع جو ہوگا وہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع ہوگا. ہم رائٹ سے جو ہے پہلے دونوں ہاتھ دھوئیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے کلی کرائیں گے. اب کلی کا جب مسئلہ آتا ہے تو ظاہر بات ہے میت تو اس کا تو منہ بند ہوتا ہے، بعض دفعہ ذرا سا کھلا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم ایسے کریں گے کہ 3 روئی کے بال بنا لیں گے، اور ہر بال میں جو ہے پانی لے کر آہستہ سے اس کے منہ میں جو ہے جہاں تک ہمارا جا سکتا ہے ہاتھ، وہ 3 دفعہ وہ کر کے وہ روئی پھینک دیں گے. اسی طریقے سے ناک میں بھی دونوں نسوں میں 3 بار روئی کے ذریعے روئی کو گیلا کر کے صفائی کر دیں گے. ناک میں پانی پہنچ گیا، اس کے بعد پورا چہرہ دھوئیں گے، پھر دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئیں گے. اس کے بعد پھر مسا کرائیں گے، اور اس کے بعد پھر پیر دھو دیں گے. اب یہ ان کا وہ وضو مکمل ہو گیا. اس کے بعد اب ہم جو ہے پانی ڈالیں گے پورے بدن پر. یہاں پر بھی وہی ہے کہ پردے کا خاص اہتمام رہے، اور چادر جو ہم اڑائیں گے اس پہ بہتر یہ ہے کہ ڈارک کلر کی، یا پھر ابھی جو جیسے ہم دکان سے جو کفن لیتے ہیں تو بہت چھوٹی سی چادر ہری کلر کی آتی ہے، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، سائڈوں سے سب نظر آتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یا تو ہم کوئی اچھا سا نیا کپڑا لے لیں، یا پھر گھر کی کوئی پاک چادر جو موٹی ہو، جس سے جو ہے جسم نہ جھلکتا ہو، وہ چادر ڈھانپیں ہم.
पूरे बदन पे पानी डालेंगे, उसके बाद सादा पानी डालेंगे, उसके बाद हम सर से शुरू करेंगे। सर को जो है बहुत से लोग कहते हैं कि मुल्तानी मिट्टी जो है से करना जो है सुन्नत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उस जमाने में साबुन नहीं था, मुल्तानी मिट्टी यूज होती थी। आज हम साबुन यूज कर सकते हैं, साबुन यूज करें, शैम्पू यूज करें, जो चाहे हम यूज करें। तो पहले सर धुलाएंगे, फिर सीधे तरफ जो है पूरा साबुन लगाएंगे, उल्टी तरफ करेंगे, फिर थोड़ा सा करवट दिला के साइड में पूरा पीठ की तरफ जो है पूरा साबुन वगैरह लगाएंगे, फिर पानी बहाएंगे। इसी तरीके से दूसरी करवट दिला के इधर भी साबुन लगाएंगे और पूरा जो है पानी से बहा देंगे। उसके बाद आखिर में जो है बेरी का पत्ता और काफूर, इसका पानी जो है फिर बहा देंगे। तो हदीस में आता है या तो 3 दफा मैयत को जो है पानी बहाएं, या 5 दफा या 7 दफा, यानी ताक इसमें। लेकिन यहाँ पे हम लोग गलती क्या करते हैं, 7 दफा को लेकर बैठते हैं कि 7 लोटे जो है पानी डालना है। अब हम बुलाते हैं, बहू आए, बेटी आए, खाला आए, उनको चलना नहीं आ रहा, उनको उठा के ला रहे हैं कि नहीं आप 1 लोटा डालिए, फिर वो जा रही है, एक तमाशा बन जाता है। मैयत को लेके बैठे हुए हैं, पता चला नहीं, खाला आ रही है 3rd फ्लोर पे से वो चढ़ती उतरती भी आएंगे, नहीं उनको 1 लोटा पानी डालना जरूरी है। जरूरी कुछ नहीं है, जरूरी तो वो है कि जिंदगी में उनके साथ कोई भलाई की जाए। मरने के बाद आप जो भलाई कर रही हैं कोई वो नहीं है। जरूरी उस जिस वक्त उनको जरूरत थी उस वक्त आप उनके साथ अच्छे से पेश आते, वो ज्यादा जरूरी है। कई जगह से देखने में आता है कि पूरी बहुओं की लाइन लगी हुई है, मैं भी डालूंगी, और सब लोग उसमें जो है वो हो जाते हैं। तो उसके लिए जरूरी नहीं, जो नहला रहा है वही डाल दे, बात खत्म। बस ये है कि हाँ ताक अदद होनी चाहिए, 5 बार या 7 बार। और उसके बाद पूरा काफूर का पानी और बेरी का पानी हम डाल देंगे। फिर बालों को 2 हिस्सों में वो कर देंगे और हम जब बताएंगे भी कैसे पहनाया जाएगा। तो बहरहाल तो ये तो गुस्ल का मैंने आपको ज़बानी बताया, अब डेमो करके बताऊंगी। तो बहरहाल ये जो गुस्ल का तरीका ये जो सीखा है, ये जो मरहला है, अल्लाह ताला से हर वक्त ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी मौत इस हाल में आए कि हमें नेक लोग जो है यानी हमारा गुस्ल दें, हादसा की मौत से बचाए, गिरने से, पानी में बहने से, ऐसी मौत से बचाए। और जो हमें गुस्ल दें वो नेक और सालेह लोग हों और पर्दे का पूरा एहतमाम करते हुए हमें जो है रुखसत करें। तो बहनों ये था गुस्ल का एक सरसरी तरीका। अब मैं आपको जो है बताऊंगी कफन का जो तरीका होता है। तो मेरे ख्याल से औरत के लिए जो है दिखा दूं, बता देती हूँ। औरत के लिए जो है 5 कपड़े होते हैं। एक चादर जिसमें लपेटा जाता है मैयत को, और एक कुर्ता, एक तहबंद, एक सीनाबंद और एक स्कार्फ। और मर्द के लिए जो है स्कार्फ नहीं होता, बाकी के 4 कपड़े होते हैं। तो बहरहाल अब हम ऐसे करते हैं, ये बातें तो हमारी हो गई हैं, अब हम इसको प्रैक्टिकली तौर पे यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि कहने से ज्यादा जो भी चीज है वो देखने में होती है, देखने में समझ में आती है कि हाँ ऐसे किया ऐसे किया। तो हमने ये छोटी सी कोशिश की कि हम इस तरीके से एक डेमो देकर आप तमाम लोगों को जो है ये चीज समझा सकें। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि आप तमाम लोगों के जहन में ये बात आ जाए। उसके बावजूद भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप सवाल कर सकते हैं और हम उसका जो इंशाल्लाह जवाब देंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ भी मैंने यहाँ कहा है, अल्लाह ताला वो जो कुछ भी उसमें गलती हुई है कहने में या आपके सुनने में, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा दे हमें, और हमारी इस अदना सी कोशिश को कबूल फरमा ले। और इंशाल्लाह हमारा ये अबुल फजल में अगर किसी का इंतकाल होता है तो एक नहीं कई बहनें वो करें कि नहीं मैं करूंगी और मैं इस काम को जो है करने के लिए अपने आप को पेश करूंगी। ये चीज हमारे अंदर आए तो तभी हमारा ये आज का वर्कशॉप जो है वो कामयाब होगा। वरना ऐसे वर्कशॉप अगर हम रखेंगे, लोग आएंगे, सुनेंगे और चले जाएंगे तो हमारे लिए फायदा कुछ नहीं होगा। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कितने कपड़े होते हैं। 5 होते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये है कि चादर होती है, ये चादर जिसमें लपेटा जाएगा। ये 3 पट्टी होती है जिसमें से सबसे पहले बड़ी वाली जो पट्टी आएगी ना, अब तो बहुत आसानी से जो है कफन का हमें बना बनाया मिल जाता है। पहले तो लेके घर में काटना पड़ता था, अब तो मिल जाता है। तो पहले इसको बीच में एक रखेंगे जो पेट पे बांधी जाएगी, और एक ये यहाँ पे सिरहाने में, और एक ये पायती पे।
اور یہ ہے بڑی چادر جس میں کہ لپیٹا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو پھر ایسے بچھا لیں گے. ہم کو غسل دینے سے پہلے ہم کفن کا انتظام کر لیں. وہ جو چارپائی آتی ہے نا, تو اس پہ پہلے کریں غسل کے لیے. جب تک ادھر پانی وانی گرم ہوگا, ادھر ہم جو ہے کفن تیار کر لیں گے. تو وہ جو چارپائی آتی ہے اس کی پہلے اس کو جو ہم صاف کر لیں گے, اور اگر بتی سے جو ہے ذرا سی دھونی وغیرہ دے دیں تاکہ جراثیم وغیرہ نہ ہو. اس کے بعد پھر ہم اس کو تیار کریں گے کفن کو. پہلے بڑی چادر بچھائی ہم نے, اور اس کے بعد یہ ہے کرتا. تو کرتے کو ہم پہلے ایسے پورا بچھا دیں گے بیچوں بیچ. اس کے بعد یہ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا, یہ اوپر والا جو ہے نا کٹا ہوا ہوتا ہے, تو پہلے اس کو ایسے ہم نے بچھایا. اس کے بعد اوپر والے حصے کو ہم فولڈ کر دیں گے. یہ ایسے ادھر فولڈ کر دیا. اس کے بعد ہم بچھائیں گے تہبند. یہ تہبند ہے. تہبند جو ہے ذرا سا نیچے ہو جائے گا ادھر. یہ سینہ بند ہے, یہ گلے کے پاس سے یہ آئے گا. یہ بچھا دیا نا. اس کے بعد اسکارف جو ہوتا ہے اس کو بھی ہم تکون کر کے ہم سائڈ میں رکھ دیتے ہیں تیاری سے. اور یہ ڈوری ادھر بندھے گی, یہ ادھر. ہاں, تو نہلانے کا طریقہ تو میرے خیال سے کیا بتاؤں یا سمجھ میں آ گیا؟ اچھا تو ٹھیک ہے, پھر اس کو ہم جو ہے تیار کر کے اس طرف رکھ دیں گے. جب اب ہم نے جو ہے وہ کفن تیار کر دیا, اب نہلانے کا جو ہے وہ شروع کریں گے. تو نہلانے کے لیے وہی ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو اپنے اس میں بتایا تھا کہ اگر ہاسپٹل سے آتی ہے تو اس کو ہم جو ہے جہاں جہاں ٹیپ لگا ہے وہ سب چھٹائیں گے, اور اس کے علاوہ جو بھی زیور پہنا ہے پورا زیور ہٹائیں گے, ناک کا اس کا جو بھی ہاتھ میں ہے. اس کے بعد اس کے میت کے کپڑے اتارنے سے پہلے ہم ایک چادر جو ہے اس کے بدن پر ایسے ڈال دیں گے تاکہ بے پردگی نہ ہو. اس کے بعد ہم آہستہ سے جو آرام سے کپڑے اتر پائیں اس کو آرام سے اتار دیں گے, جیسے شلوار وغیرہ ہے. اور اس کے علاوہ باقی چیزوں کو ہم قینچی سے جو ہے کاٹیں گے. اس کے بعد میت کے سر میں اگر کلیچر ہے یا ربر بینڈ ہے تو اس کو بھی کھولنا ہے, یا پھر چوٹی ہے تو اس کی چوٹیاں بھی جو ہے کھولنی ہوگی. بال پورے ہم کھول دیں گے. اس کے بعد ہم اس کو استنجا کرائیں گے. استنجا کراتے وقت اس کو ذرا آگے بڑھ. تو ہمیں جو ہے اب استنجا کروانا ہے. استنجا کے لیے ہم آہستہ سے جو ہے میت کو ذرا سا پیٹ ایسے اوپر کریں گے 2 لوگوں کے سہارے سے, تاکہ پیٹ جو ہے ذرا سا ان کا دبے, اور یہاں پر جو ہے پھر پیٹ دبا کر جو بھی گندگی ہوگی ہم اس کو نکالیں گے. اس کے بعد سیدھا سا ہم نے لٹا دیا, اور خیال رہے کہ بے پردگی نہ ہو. اس کے بعد ہم گلوز پہننے کے بعد بہت اچھے طریقے سے اندر ہاتھ ڈال کے, کپڑے کے اندر سے ہی ہاتھ ڈال کر ہم استنجا کروائیں گے. آگے اور پیچھے بہت اچھے طریقے سے 3 دفعہ پانی بہائیں, یعنی 3 دفعہ صاف کریں گے. اس کے بعد اپنا گلوز ہم ہٹا دیں گے. اس کے بعد ہم سیدھے طرف پورا پانی بہائیں گے, پھر الٹے طرف, پھر سر بھگو دیں گے. اس کے بعد پھر ہم جو ہے وضو کروانا. استنجا کے بعد ہم جو ہے پھر وضو کروائیں گے. وضو کے لیے پھر یہی ہوگا کہ ہم پہلے سیدھی طرف دھلائیں گے, پھر ادھر الٹی طرف, اس طریقے سے دونوں ہاتھ دھلائیں گے. پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روئی کے چھوٹے چھوٹے ہم وہ بنا لیں گے بال, اور اس کو پانی میں وہ کر کے, اور آرام سے پورے جہاں تک ہمارے ہاتھ جا سکے, جہاں تک ممکن ہو, ہم جو ان کی صفائی کر کے وہ پھینکیں گے. ایک بات کا خاص ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ہم جو بھی چیز استعمال کر رہے ہیں اس کو ادھر ادھر نہ پھینکیں, بلکہ ایک بڑا سا پولیتھین رکھ لیں, اور ہر گندگی جو ہے جو کپڑے ان کے اترے وہ بھی, یا جو بھی ہم صفائی کر رہے ہیں, یا ہاسپٹل کے کوئی بینڈیج یہ وہ سب ہے, سب ایک جگہ جو ہے ہم جمع کریں. تو اس کے بعد جب ہم نے 3 دفعہ کلی ہوگی, وہ اس طریقے سے ناک میں بھی جب ڈالنا ہے تو دونوں نتنوں میں روئی کے جو ہے لمبے سے وہ بنا لیں بال, اور اس کو پانی میں وہ کر کے پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف وہ کر کے 3 ادھر 3 بار کر کے پھر وہ بھی ہم پھینک دیں. اس کے بعد چہرہ دھوئیں گے پورا, جیسے ہم اپنا وضو کرتے ہیں اس طریقے سے پورا چہرہ, پھر کونیوں تک ہاتھ پہلے سیدھا پھر ادھر, پھر اس کے بعد مسح کرائیں گے جیسے ہم اپنا مسح کراتے ہیں ایسے کر کے مسح کرائیں گے کانوں کے اندر سے وہ کر کے. پھر اس کے بعد پیر دھو دیں گے. ان کا پھر اب یہ ہوگا کہ میت کا وضو ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم
गुस्ल करवाएंगे। गुस्ल के लिए पूरी बॉडी पे पहले पानी डालेंगे, उसके बाद सर से शुरू करेंगे। सर को धोएंगे और सर जब पूरा धुल जाएगा फिर सीधी तरह पूरा साबुन। और जब भी हम जो है साबुन लगाएं या पानी डालें, कोशिश इस बात की हो कि हमारा हाथ जो है मैयत की बॉडी पे ना लगे, ग्लव्स पहन के हम वो काम करें। और एक बात ये और है कि जिसने इस्तिंजा करवाया या जिसने वजू करवाया, कई जगह ये देखने को आता है कि अब आपने इस्तिंजा करवाया, अब आप जो है वजू उनको जो है ना नहलाएंगी ना कफन पहनाएंगे, अब आप हट जाइए, नापाक हो गई। हालांकि गुस्ल मैयत के बाद नापाकी का सवाल ही नहीं है, कोई नापाक नहीं होता है। और अगर हम नहा लेते हैं गुस्ल मैयत के बाद, जिसने गुस्ल करवाया तो मुस्तहिब है। अगर नहाने का मौका नहीं है तो हम वजू करके अपने आप में जो है जैसे आम वो करते हैं इबादतें या जो भी करना है हम कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी, लेकिन मुस्तहिब है कि हम नहा लें। जाहिर बात है, इसका एक मुझे ये रीजन समझ में आता है कि मरने वाला हो सकता है किसी बीमारी में रहे। अब हम हर एक से तो पूछ नहीं रहे कि किस बीमारी में मरा था, क्या हुआ था। तो एहतियात है कि भाई हम अपने आप को जो है पाक साफ कर लें, वरना उसके अलावा कुछ और कोई उसकी जो है वो हैसियत नहीं है कि नहलाना जो है नहाना जो है जरूरी है। बहरहाल उसके बाद जो है हम पूरा पानी बहाएंगे सीधी तरफ उल्टी तरफ, फिर उसको जो है पहले ऐसे पलटाएंगे 2-3 लोगों की मदद से, और पूरा पीठ के पीछे भी साबुन लगाएंगे, फिर पानी बहाते रहेंगे। फिर इस तरीके से फिर इधर से भी ऐसे पलटाया, फिर इधर कमर पे पूरा साबुन लगाया और यहाँ भी पानी बहा दिया। उसके बाद आखिर में जो है काफूर और बेरी के पत्तों का पानी पूरा जो है डाल देंगे। तो उसमें भी यह है कि बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि लोटे में जो हम पानी लेते हैं सीधी तरफ से जब शुरू करेंगे तो पूरा पानी हम, अच्छा मग्गा भी तो था तुम्हारा, जैसे ये है कि जब हम मग्गे से जो है पानी लेते हैं तो यहाँ से जब शुरू करते हैं तो पूरा पानी यहाँ पे हमें पैरों के पास खत्म करना है, वापस नहीं लाना है। इसी तरीके से दूसरी तरफ जब इस तरफ करेंगे तो ये भी इसी तरीके से, और आखिर में अगर 7 लोटे हम डाल रहे हैं तो बीच में एक बार कर देंगे। बाकी का जितना पानी बचा होगा हम पूरा जो है फिर बहा देंगे उसके ऊपर। उसके बाद जो है हमारा गुस्ल मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद हमें अगर होता है ना कि बहुत से लोग बहुत हैवी रहते हैं, वे मोटे रहते हैं, अब हम खवातीन है, किसी को कमर में दर्द है कि नहीं उठा पाते हैं, तो अब यहाँ मसला आ जाता है कि उठाएं तो कैसे उठाएं। कोशिश करने लगती हैं औरतें, हालांकि नहीं, ऐसा करें कि आप उनके जो महरम लोग होंगे उनको बुला लें, बेटा है, मामू है, भाई है, जो महरम मरने वाले के जो महरम होंगे उनको बुला लें, ताकि वो उसको उठाकर उसको उठाकर जो है कफन जहाँ में हमने ताबूत तैयार किया है उसमें रख सकें। अगर हम लोग कर सकते हैं, ख्वातीन कर सकती हैं, तो बहुत आराम से जो है उठा के हम रखेंगे। एक बात मैं और बता दूं, अक्सर देखा गया है कि जब नहलाते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जो है करते रहते हैं, ये बिल्कुल मना है। एक बार हमने दुआ पढ़ ली बस खत्म, उसके बाद वहां पे ना अज़कार करना है। हम जब वॉशरूम में जाते हैं तो क्या हम दुआएं पढ़ते रहते हैं, पर एक बार पढ़ के अंदर दाखिल हो गए बस खत्म। तो इसी तरीके से जब हम नहलाएं तो एक शुरू में जो दुआ हमने पढ़ ली उसके बाद जो है कोई दुआ नहीं पढ़ी जाएगी, कोई अज़कार नहीं। या नहलाते वक्त बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी, या फिर ये कि क्या कहते हैं अकेली रहती थी, यार ये होता है। या फिर ये होता है कि मैयत से ही बातें करने लगते हैं लोग कि आप तुम चली गई, या अम्मी अब चली गई, आप कैसे हो, ये हो, इस तरीके की बातें भी, या नोह वगैरह, ये सब भी जो है मना है। खामोशी से नहलाएंगे। और अगर हमारा जो 4 औरतें होंगी अगर वो आसानी से उठा के रख सकें तो आराम से रख दीजिए ताबूत में। नहीं रख सकते हैं तो महरम लोगों को बुलाएंगे और उसके ऊपर जो है चादर अच्छी सी डाल देंगे ताकि उनका भी हाथ जो है टच ना हो। और फिर जब वो उठा के ले जाएंगे तो फिर इस तरीके से यहाँ पे हम जो हमने तैयार किया था कफन उस पे हम रख देंगे। गीली चादर को हम हटा के दूसरी सूखी चादर, हाँ यहाँ पे जो हमने जब उठा के यहाँ लाएंगे ना तो दूसरी सूखी चादर लेकर उसको जो है पूरा जिस्म को जो है वो करेंगे, सोख कर लेंगे, पानी पूरा जस हो जाए। बालों को भी इसी तरीके से सुखा लेंगे। उसके बाद हमको अब जो कफन पहनाना है इसमें भी जो है पर्दे का बहुत ख्याल रखना है। ये नहीं कि जल्दी से इसको हटा दिया और फिर लपेटने लगे, नहीं, बल्कि एक एक से हमें ये काम करना होगा। जैसे सबसे पहले ये था ना सीनाबंद, जो सबसे आखिर में जो चीज हमने डाली थी अब वो सबसे पहले आएगी। तो मैयत की जो ये हाथ होते हैं ना, हाथ के नीचे से इसको निकालेंगे, ये सीना बंद को ऐसे इधर से निकाला, इतना इतना तो हाथ नहीं उठेगा उस वक्त, लेकिन वो ऐसे करके पहले हमने सीना बंद को ऐसे पूरा पैक कर दिया, ठीक है।
उसके बाद फिर ये चादर फिर इतना कवर हो गया, चादर को और जरा सा नीचे से खिसकाया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो तहबंद था ना, फिर तहबंद को करेंगे। तहबंद को ऐसे इधर से लेकर आए, ऐसे इधर किया, फिर इधर से भी ये वाला हिस्सा ऐसे वो कर दिया। बहुत अच्छे से टाइट से जो है इसको हम लपेट देंगे। तो ये क्या हो गया, सीना बंद और तहबंद। उसके बाद हमने जो यहाँ जो कुर्ता फोल्ड करके रखा था ना, अब इस कुर्ते को हम ऐसे इसको गले में से डालते हुए निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये लुक हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे करने के बाद इसका जो है फिर हम ये लेंगे और सर के नीचे से ऐसे रखकर चुटिया, हाँ चुटिया ये है कि ना बालों में कंघा करना है, ना बालों में तेल लगाना है, बल्कि बालों को दो हिस्सों में करके ये जो हम स्कार्फ जो बांधेंगे ना, इसके अंदर ऐसे लपेट देंगे। ऐसे इधर से इसको लपेट दिया और इधर से इसको ऐसे करके जैसे बालों को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, यहाँ से इधर। हाँ, इसको ऐसे ही किया, इसको ऐसे करके हमने अब ये बालों को फिर सीने पे इसको स्कार्फ को ऐसे फैला देंगे। कोशिश ये हो, ये तो खैर गुड़िया के बाल जरा परेशान कर रहे हैं, कोशिश ये हो कि बाल कुछ भी जो है नजर ना आए, ऐसे फैला देंगे। उसके बाद ये जो हमारे जो चादर थी मेन, इसको फिर ऐसे इधर लेंगे, इस तरीके से पूरा अच्छी तरीके से पैरों के नीचे तक के वो खुले ना। हाँ, सीधा जो है ऊपर रहेगा। उसके बाद ये वाली जो डोरी थी ना पेट वाली, इसको हमारी जो हाथों की जो कलाई होती है ना, हमें अंदाजा हो जाता है यहाँ पे कलाई में। अब उसपे जैसे चादर बांधने से पहले हम खुशबू छिड़क देंगे, काफूर जगह जगह डाल देंगे, कानों में और पेशानी पे, तलुओं पे, हाथ की हथेलियों पे काफूर लगाएंगे और इतर जो है वो छिड़क देंगे। उसके बाद फिर हम जो बांधेंगे ये वाली, इसका ख्याल रखेंगे कि ये जो डोरी हम बांधते हैं तो हमारा जो ऐसे हाथ होगा ना, तो वो यहाँ कलाई जो है आए, कलाई को कवर करते हुए, ये कलाई है यहाँ पर है ना, तो कलाई पे से लेते हुए हम इसको ऐसे यहाँ बांधेंगे 1.5। डेढ़ गिट्ठी जो बोलते हैं ना, वो बांध देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब तक जो है लोग आके देखते रहेंगे, उसके बाद जब हम जेंट्स के हवाले कब्रिस्तान में ले जाने के लिए करेंगे, तो उस वक्त हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम ऐसे मुंह कवर करके यहाँ पर भी जो है डोरी इस तरीके से ये तैयार होकर हम जो है तैयार करके हम दे देंगे जेंट्स को। और उसके साथ अब एक और एक्स्ट्रा चादर होती है जो ग्रीन कलर की आती है, बार जगह व्हाइट की होती है, वो ताबूत के ऊपर ढाप दी जाती है। इस तरीके से वो हो जाता है।